ہندوستان کی آزادی کے بعد سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان کانگریسیوں نے پہنچایا۔ پارلیمنٹ میں 3/4 یعنی 3/4 اکثریت حاصل ہونے کے باوجود مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کا قانون منظور نہیں کیا گیا اور نہ ہی بابری مسجد مسئلے کو حل کیا گیا۔ میر عنایت علی کی رپورٹ۔ ہندوستان کو آزادی 1947 میں ملی، جبکہ 1948 میں حیدرآباد دکن یعنی موجودہ کرناٹک اور مہاراشٹر کا کچھ علاقہ اور سارے کا سارا تلنگانہ اس میں شامل تھا۔ اس پر مرکزی حکومت نے پولیس ایکشن کرتے ہوئے ہندوستان میں ضم کر لیا۔ 1948 میں مرکز میں اور اتر پردیش میں کانگریسی حکومت ہی تھی، تب بابری مسجد میں چوری چھپے رات کے وقت مورتیوں کو بٹھا دیا گیا۔ تب بی جے پی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور مرکز میں جواہر لال نہرو کی کانگریسی حکومت اور اتر پردیش میں بھی کانگریسی حکومت تھی۔ اگر یہ دونوں ذرا سا بھی انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے تو مورتیوں کو وہاں سے نکالا جا سکتا تھا، لیکن دونوں حکومتوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ دراصل یہ طویل المیعاد لانگ ٹرم پالیسی ہندوتوا پر عمل پیرا تھے، چنانچہ انہوں نے بعد ازاں شارٹ ٹرم پالیسی ہندوتوا کی حامی بی جے پی کے لیے راستہ ہموار کر دیا اور انہیں کانگریسی وزیر اعظم نرسمہا راؤ کے دور میں بابری مسجد کو شہید کرنے کا مکمل موقع فراہم کیا گیا۔ اس سے قبل اندرا گاندھی نے مسلمانوں پر لینڈ سیلنگ کے نام سے قانون نافذ کر دیا، جس کے سبب کئی زمیندار مقتدار جاگیردار آنے واحد میں بے زمین ہو کر رہ گئے اور ان کی معیشت تباہ کر دی گئی۔ حیدرآباد دکن میں چند افراد کو معاہدات کے تحت جو خصوصی موقف دیا گیا تھا، جن میں مہاراجہ کرشن پرساد، آسمان جا پائے گا، وقار العمرہ پائے گا، خورشید جا پائے گا وغیرہ کی اراضیات کو لینڈ سیلنگ سے استثناء دیا گیا تھا، اور 1984 میں انہیں حکومت آندھرا پردیش نے منتخب بھی جاری کیے تھے اور ان کی زمینات کو ان لوگوں کی ملکیت تسلیم کیا گیا تھا، لیکن یہ سب خانہ پوری کی حد تک ہی رہا۔ ان کی زمینات پر قابضین کی ہمت افزائی کی گئی۔ ان خاندانوں کی لاکھوں ایکڑ زمین پر قبضہ مافیا حکمرانوں کے آشیرواد سے بیٹھ گیا اور کئی زمینات تو خود حکمرانوں کے قبضے میں چلی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ اوقافی اراضی بھی 75% کی حد تک غیر مجاز قبضوں میں کانگریسیوں کے دور حکومت ہی میں چلی گئیں اور 20 تا 25% پر تلگو دیشم نے قبضہ کر لیا۔ ویسے وقف بورڈ کہتا ہے کہ 77,000 ایکڑ وقف اراضیات میں سے 57,000 ایکڑ اراضیات پر قبضے ہو چکے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مابقی 20,000 ایکڑ زمین کہاں ہے؟ یعنی کانگریسیوں نے مسلمانوں کی نہ صرف زمینیں چھین لی بلکہ وقف زمینوں پر بھی قبضہ مافیا کی ہمت افزائی کی۔ سرکاری ملازمتوں میں بھی مسلمانوں کا فیصد 37 سے کم ہو کر صرف 2% رہ گیا۔ آج جو کانگریس کے رہنما مسلمانوں کے لیے 12% ریزرویشن کیوں نہ دیا کا سوال اٹھا رہے ہیں، مسلمان ان سے پوچھتے ہیں کہ مرکز میں جب کانگریس پارٹی کو 3/4 اکثریت حاصل تھی، تب انہوں نے ریزرویشن کا قانون کیوں منظور نہیں کیا اور ہندوستان بھر میں اسے لاگو کیوں نہیں کیا گیا؟ ویسے اب یہ 12% کا مطالبہ کرنے والے کانگریس کو ووٹ دیا گیا تو کیا یہ پارٹی یقین دہانی کروائے گی کہ 12% تحفظات دے گی، اوقافی قبضوں کو برخاست کروائے گی اور مسلمانوں کی جو زمینات پر کانگریسی دور حکومت میں قبضے ہوئے ہیں وہ واپس دلائے گی؟ اگر ان سب مجرمانہ غلطیوں کا ازالہ کرنے کا اعلان اور معاہدہ کرتی ہو تو پھر مسلمان کانگریس کو ووٹ دیں گے، ورنہ وہ مزید دھوکہ کھانے تیار نہیں ہیں۔ کیا کانگریس حکومت مرکز میں آ جائے تو مسلمانوں کو ہر شعبہ حیات میں ان کی آبادی کے لحاظ سے انتخابات میں، ملازمتوں میں، تعلیم میں، صنعتی شعبے میں تحفظات دینے کا اعلان کر سکتی ہے؟ تو پھر آئیے خوش آمدید کہتے ہیں، ورنہ پھر مسلمانوں سے مزید دور ہی رہو، مزید دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ جو اخبارات کانگریس کی تائید کر رہے ہیں، انہوں نے کانگریس دور حکومت میں ہوئی ناانصافیوں کے خلاف کیا آواز اٹھائی، بلکہ وہ تو کانگریس کے حلیف بن کر مزے اڑا رہے تھے۔ بہتر ہوگا کہ وہ کانگریس کی تائید میں نعرے بلند کرنے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز سن لیں۔